السلام علیکم۔ میں اپنے چینل سوز دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو جو کہ علامہ اقبال سے ان کے کلام اور ان کی تھوڑا سا شخصیت کا تعارف کوشش کی تھی، میں نے کراؤں۔ ان کا کلام اور ان کی شخصیات پہ تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑے سے ٹائم میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کچھ نہ کچھ آپ لوگوں تک، خاص طور پہ یہ تو گلوبل چینل ہے لیکن پھر بھی میری کوشش یہ ہے کہ یہاں سے بھی ہم علامہ اقبال کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہیں۔ تو آج کے لیے بھی میں نے ان کے کلام کا انتخاب کیا ہے، تو تھوڑا سا ان کی لائف کے بارے میں آپ کو اور مزید تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر صرف ہم حالات زندگی بیان کریں تو پھر اتنا دلچسپی نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا حالات زندگی پھر ان کے ساتھ ان کا کلام، تو ایسے ہی میں چلا رہا ہوں اس کو۔ علامہ اقبال کو جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ سیالکوٹ سے انہوں نے شروع کیا اور پھر لاہور منتقل ہو گئے، تو یہاں سے پھر آپ کا تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ شاعری کا بھی سلسلہ ہے یہ شروع ہوا، اور اس وقت برِ صغیر ہند و پاکستان ایک ہی کنٹری تھے اور برٹش رول تھا، اور وہاں پر ہمارے انگلش پروفیسر صاحب سے بھی ان کا رابطہ رہا، اور اسی تعلق کی وجہ سے ہی بلکہ وہ انگلستان بھی آئے، انگلینڈ بھی آئے، اور اسی طریقے سے ان کو اپنی علمی منازل طے کرنے میں بہت بڑے بڑے اچھے لوگوں سے، علماء سے، علم اور ادب سے محبت کرنے والی شخصیات سے پالا پڑا۔ ان لوگوں میں مغربی دنیا کے بھی بہت سے لوگ ہیں، خاص طور پہ کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر میک ٹیگرٹ، مسٹر براؤن، مسٹر نکلسن اور سارلی قابل ذکر ہیں۔ پروفیسر نکلسن تو ہمارے شکریہ کے خاص طور پر مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر اقبال کی مشہور فارسی نظم اسرار خودی کو انگلش میں ترجمہ کر کے اور اس کے اوپر پریفیس اور فٹ نوٹس لکھ کر مغرب میں اور امریکہ میں اقبال کو روشناس کیا۔ اسی طریقے سے اس وقت سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی بڑے بڑے نامور علماء اور ادب سے دلچسپی رکھنے والی شخصیات، مثلا مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی مرحوم، مولانا اقبال، ان سے بھی علامہ اقبال کی ملاقات رہی، اور ان سے پھر بعد میں خط و کتابت کا سلسلہ بھی رہا۔ مولانا حالی نے بھی ان کو خط لکھے، بلکہ مولانا اکبر الہ آبادی مرحوم نے تو انہوں نے نہ صرف ان کو خطوں میں ذکر کیا بلکہ اپنے کلام میں بھی ان کو ذکر کیا، اور اسی طریقے سے علامہ اقبال کے کلام کا اثر ان کی طبائع کا مطلب ہے ان کی طبیعتوں پر، طبیعت کی جمع ہے طبائع پر بھی ان کا، علامہ اقبال کا بھی اثر رہا۔ اور اس وقت پوری دنیا میں ڈاکٹر اقبال پر مغربی دنیا میں بھی ریسرچ سینٹر قائم ہیں، اور طالب علم ان کی زندگی کے مختلف پہلو اجاگر کر کے حیرت میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، اور اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی ریسرچ ہے ڈیفینیٹلی، وہاں پہ ریسرچ سینٹر ہیں، اقبال سینٹر ہیں، الحمرا آرٹ سینٹر ہے، اور ان کے اوپر بہت سی کتاب ہیں لکھی ہوئی۔ تو ان کی ایک نظم میں نے منتخب کی ہے آج غزل کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل اتنا کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن میری ایک کوشش ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی بھی لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو چلو وہ اس سے کچھ نہ کچھ مستفید ہو جائیں گے، اور ان کا شوق اس سے اور بڑھ جائے گا، اینڈ یو مے اسٹارٹ ریڈنگ اباؤٹ اٹ، اور اس طریقے سے کچھ چیز ایک پازیٹیو چیز ہے، اس سے جو ہے اس کا اچھا امپیکٹ ہوگا۔ تو اس کے 6 شعر ہیں، میں تھوڑا سا اس کا آپ کو تشریح کر دوں گا، اور پھر میں جیسے کہ میرا ہے طریقہ کہ پھر میں اس کو ایک ہی ردم میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے، تو پھر آپ اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو ان کی یہ جو نظم ہے، یہ غزل یہ شروع ہوتی ہے: کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور آگے ایک بہت خوبصورت شعر ہے: تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔
اس میں تھوڑی سی مشکل اردو ہے، میں ایکسپلین کر دوں گا. دم طوف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن. دم طوف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں. نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے بندہ عفو نواز میں. تو ہی معاف کرنے والی سرکار ہے رب کریم. پھر دنیا کی طرف آتے ہیں، اس میں وہ بات کرتے ہیں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آسنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو وہی بات ہے کہ ان کا فکری، ان کا تخیل ہے. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہو رہے ہیں. اے حقیقت منتظر. حالانکہ پہلے جو میں نے، اگر آپ مجھے پہلی ویڈیو دیکھے تو اس میں کہا کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اے اللہ میاں، ہم نے تجھے تیری بلیسنگ کی وجہ سے ہمیں تو ہر طرف نظر آتا ہے. لیکن ایک یہ اور طریقے کا ان کا اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں. ایک عام آدمی کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے انسان سوچتا ہو. آپ یہاں پر بھی انسیڈنٹ ہمارے سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں، لوگ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں. تو وہ ایک کامن آدمی کا کوشچن لے کے اس کو انہوں نے کہا ہے. حقیقت منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جائے. دم طوف چکر لگانا، اور کرما کے شمع، وہ شمع کے گرد جو پروانے گھومتے ہیں اس کو کہتے ہیں. عفو بندہ نواز، ایسی معافی جس میں بندے پر لطف و کرم کیا گیا ہو، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو پہلے سیل میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے مالک حقیقی، تو نے خود کو ابتدائے آفرینش سے حجاب میں چھپا رکھا ہے، لیکن تیرے بندے تیرے دیدار کے لیے بھی تڑپ رہے ہیں. اور تو حجاب سے نکل کر ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما کہ ہمارے عجز و انکسار میں ڈوبی پیشانی. ہزارے سجدے ہیں اس میں اور وہ آپ کے منتظر ہیں. اور پھر دوسرے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. آپ علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ ہم پر بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو دل گرفتہ ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں محاورہ ہوتا ہے کہ دل ٹوٹ گیا ہے. اور اس کو دل کو علامہ اقبال نے آئینے سے متشابہ کہا ہے کہ وہ ظاہر آدمی اس کا خیال کرتا ہے جو کوئی ٹوٹ نہیں جائے، تو دل کے ٹوٹنے کا. لیکن جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا خاص لطف و کرم کر دیتا ہے. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بچا بچا کے، اگر کوئی بات نہیں، دنیا کے مصائب سے کسی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ پہ مصیبت آ گئی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اور قریب ہو جاتا ہے اپنے کائنات کے مالکوں سے، اور اس سے اپنی فریاد کرتا ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس میں یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بنانے والے کی نظر میں یہ پھر اور ہی اس کو اللہ میاں اس کو قبول کرتا ہے یا پسند کرتا ہے. دم طوف کرما کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں. اس میں ایک پھر تخیل ہے کہ پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. تو شمع اسے کہہ رہی ہے کہ میرے پتہ نہیں کیا ہوا ہے. جیسے کہ اب وقت چینج ہو رہا ہے تو چیزیں اور قدریں، تہذیب ایسی چیز ہے وہ مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ میرے جلنے میں وہ بات رہی، شمع کہہ رہی ہے، اور وہ پروانہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو جل مرنے کا عمل ہے اس میں بھی شاید وہ خلوص نہیں رہا. کچھ اس قسم کا یہ مکالمہ، یعنی وہ دنیا کے نقشہ کھینچ رہے ہیں. علامہ اقبال بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی صورتحال ہے. آگے جا کے وہ ایک بہت ہی زبردست شعر ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی تو کہاں ملی. تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ اے رب ذوالجلال،
میرے مولا کائنات میرے گناہ گار وجود کو ساری دنیا میں کسی مقام پر بھی پناہ نہیں ملی، اور جب اس گناہ نے مجھے برباد کر دیا تو مجھے پناہ ملی، تو آپ کے طرف رجوع کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے، ڈپینڈنسی سے کہتے ہیں، توبہ کرنے سے، اور اللہ ہی انسان کی نہ صرف غلطیاں معاف کر دیتا ہے بلکہ ان کو چھپا بھی لیتا ہے۔ اور پھر اب وہ پھر اس شعر میں آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں، پھر ایک شعر دنیا کے بارے میں کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی، یعنی وہ جو اخلاص اور تعلق اور وہ جو سلسلے تھے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں دن بدن، جو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اس سے اچھا زمانہ تھا، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ کیا وقت تھا۔ تو تھنگز آر چینجنگ، اور بہرحال یہ ایسے اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اور پھر آخری شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی، کیونکہ اللہ میاں تو دل کی بات جانتا ہے، اور اس کا سارا جو ہے جو مورل بنتا ہے، جو وہ ہوتا ہے کہ خلوص کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہے۔ کہ اگر کہتے ہیں کہ میرا نماز ادھر ہے تو ہمارے دل میں بت ہیں کوئی اور ہیں، کسی کے دل میں شہرت کا بت ہے، کسی کے دل میں دولت کا بت ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے خیالات کدھر ہوتے ہیں۔ تو اسی کو انہوں نے ریفلیکٹ کیا اپنے شعر میں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میں اس کو ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں صرف اشعار کو، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دم طوف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم زلف ایاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اور میرے اس چینل سوز دل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان سے ریلیٹیولی ایک جو دور جدید کے شاعر ہیں ان کا کچھ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کوشش کروں گا، میرے پاس کچھ پنجابی سلیکشن بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔